جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ خدا روحوں کا خالق ہے۔ جب خدا نے دنیا کو بنایا تو ہمیں یہ ذکر ملتا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ 6 دن خدا نے کام کیا، اس میں انسان کو بھی بنایا، پودوں کو بنایا، جانوروں کو بنایا، لیکن بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جن کو خدا نے پہلے ہی سے بنا رکھا تھا اور جن کا وجود ہے تھا، لیکن اکثر ہم میں سے بہت سارے جو بہن بھائی ہیں وہ ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ سب سے پہلی بات جو ہم سیکھیں گے کہ خدا روح کا خالق ہے کہ اس نے تمام روحوں کو خلق کیا۔ اس نے کیا کی تھی؟ تمام روحوں کو خلق کیا۔ پیشتر اس سے پہلے کہ خدا دنیا کو پیدا کرتا، دنیا کو خلق کرتا، کچھ ایسی چیزیں بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، خدا نے ان چیزوں کو بھی خلق کیا۔ یہ جس خدا پر ہم یقین رکھتے ہیں، جس کو ہم اپنا مالک اور خالق اور رازق مانتے ہیں، جو ہمارا خدا ہے، اس نے ان چیزوں کو بھی بنایا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ خدا ان چیزوں کا بھی خالق اور مالک ہے۔ ہم دنیا میں موجود چند روحانی جو چیزیں ہیں ان پر غور کریں گے۔ خدا نے ابتدا میں تمام روحانی مخلوقات کو خلق کیا، اور ان چیزوں میں روحیں ہیں، فرشتے ہیں، کروبیم ہیں، سرافیم ہیں، آسمانی لشکر اور قوتیں ہیں، حکومتیں اور آسمانی مقاموں میں جو حکمرانی ہے، خدا نے اس کو قائم کیا اور اس کو بنایا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور پہلی آیت خدا کے کلام لکھا ہے، ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو خلق کیا۔ جب کسی چیز کا وجود نہ تھا، خدا نے پہلے انہیں زندگی بخشی، پھر انہوں نے دیگر مخلوقات کو تخلیق ہوتے دیکھا، اور ان چیزوں نے جو آسمان اور زمین کے بننے سے پہلے ہی موجود تھیں، جب انہوں نے ان چیزوں کو بنتے ہوئے دیکھا تو ہمیں ان مخلوقات کے بارے میں جو خدا نے پہلے سے بنائی تھی ان کی گواہی بھی ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے۔ تو آپ ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیے گا، جس کسی کو بھی مل جائے وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر بآواز بلند اس حوالہ کو پڑھ دیں۔ ایوب کی کتاب اس کا 38واں باب، پہلی آیت سے 7ویں آیت تک۔ ایوب نبی کی کتاب اس کا 38واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 7ویں آیت کے آخر تک۔ جس کسی کو بھی مل دے وہ برائے مہربانی بآواز بلند سب کے لیے پڑھ دے، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے۔ اگر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے اونچی آواز میں پڑھ دیں۔ جی 38واں باب پہلی آیت سے 7ویں آیت۔ جی ہنا بیٹا آپ پڑھ دیں۔ خداوند نے ایوب کو بگولنے میں سے یوں جواب دیا، یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ مرد کی مانند اب اپنی کمر کس لے، کیونکہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے بتا، تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو دانشمند ہے تو بتا، کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی، یا کس نے اس پر سود کھینچا؟ کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی، یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بچھایا؟ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے لڑکھاتے تھے۔ آمین۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند ایوب جو خدا کا بندہ ہے، راست باز بندہ، اس سے کہتا ہے کہ تب تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ اس سے پہلے کہ انسان پیدا ہوتا خدا نے زمین کی بنیاد ڈالی، اور کلام میں لکھا ہے کہ کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی، کس نے اس پر سود کھینچا، کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی، یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا؟ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے۔ صبح کے ستارے کیا کہتے تھے جی؟ مل کر گاتے تھے۔ صبح کے ستارے کا جو لفظ ہے، یہ گزشتہ اتوار میں بھی بات ہوئی، ہمارے کیلنڈر صاحب انہوں نے بھی کہا کہ یہ لفظ یسوسی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ صبح کا ستارہ، صبح کا روشن ستارہ جو ہے مسیح یسوع کے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو صبح کا ستارہ ہے وہ ابلیس کے لیے، لوسیفر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو خدا ان کے کلام میں لکھے جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے، ابلیس لوسیفر جو ہے، اس سے پہلے کہ وہ زمین پر پٹک دیا جاتا، ہم آگے چل کر اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، وہ دوسرے فرشتوں کے ساتھ خدا کی پرستش کیا کرتا تھا، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کے پروں کا سایہ جو ہے وہ خدا کے تخت پر پڑتا تھا۔ اور جب ہم خدا کے پاک کلام کو اور اس سے متعلقہ کتابوں کو پڑھتے ہیں تو
لوسیفر سب سے زیادہ موسیقی جو جاننے والا یا موسیقی سے واقف جو ہے وہ لوسیفر ہے. ابلیس جو ہے وہ موسیقی کو بہت زیادہ جانتا ہے. ایک کتاب بڑی خوبصورت کتاب ہے جو لوسیفر کے بارے میں لکھی گئی ہے, دی فالن اینجل, اس میں اس کے بارے میں لکھا ہے, انگریزی کی کتاب ہے. اس کتاب میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایسا خوبصورت فرشتہ تھا کہ اس کے پروں میں سے خوبصورت موسیقی کی آوازیں نکلتی تھی. اور جب صبح کے ستارے یعنی فرشتے جو ہیں وہ خدا کی ستائش اور خدا کی پرستش کیا کرتے تھے, تو یہ ان کا لیڈر سمجھا جاتا تھا کہ یہ ان کی رہنمائی کیا کرتا تھا, اور اس کا کام صرف اور صرف خدا کے تخت کے پاس کھڑے رہنا ہی ہوا کرتا تھا. کلام میں لکھا ہے کہ یہاں کس نے سمندر کو دروازوں سے بند کیا. سمندر کے دروازے میں نظر نہیں آتے. آپ کبھی سمندر پر گئے ہوں, اس سمندر کی حد خدا نے مقرر کی ہے. اگر سمندر اپنی اس حد سے آگے آتا ہے تو تباہی ہو جاتی ہے, اور جب تک وہ اپنی حد میں رہتا ہے جو خدا نے اس کی مقرر کی ہے تب تک تباہی نہیں ہوتی, اور دنیا کے اندر سکون جو ہے وہ موجود رہتا ہے. اب خدا اپنے بندہ ایوب سے کہتا ہے کہ اس وقت تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی, میں نے سمندروں کے لیے دروازے قائم کیے, جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے تب تو کہاں پر تھا. یعنی اس سے پہلے کہ انسان بنتا یہ سب چیزیں پہلے ہی سے موجود تھیں. خدا روحوں کا خالق ہے, اس نے فرشتوں کو پیدا کیا. فرشتے ایسے فرشتے بھی ہمیں نظر آتے ہیں جیسے ہم جبرائیل کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کا کام پیغام لے کر جانا ہے, پیغام رساں فرشتہ ہے. میکائیل فرشتہ اس کا کام جنگ کرنا ہے. جب ابلیس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو خداوند اس فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ خداوند کے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے, ہمیں یہودا کے خط میں ذکر ملتا ہے کہ میکائیل مقرر فرشتہ جو ہے اس کی شیطان کے ساتھ, ابلیس کے ساتھ تکرار ہوئی, اس کی جنگ ہوئی. جو لوسیفر تھا, جو شیطان تھا, وہ قوم بنی اسرائیل کے سامنے موسیٰ کی قبر لانا چاہتا ہے, اور میکائیل کی اس کے ساتھ جنگ ہوئی. ان سب کو خدا نے دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے ہی بنا دیا تھا. ہمیں 6 دن جو ہیں جو پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب میں ملتے ہیں, اور اس کے بعد دوسرے باب میں ان کی ہمیں سمنی نظر آتی ہے. ہمیں ان 6 دنوں میں فرشتوں کے ذکر کے بارے میں پتہ چلتا ہے جی؟ نہیں, فرشتوں کے ذکر کے بارے میں پتہ نہیں چلتا. لیکن آگے جب ہم چلتے جاتے ہیں, خاص طور پر پیدائش کی کتاب میں جب خدا کے بیٹوں کی بات آتی ہے کہ انہوں نے خدا کی بیٹیوں کو دیکھا, تو کہا جاتا ہے, یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خدا کے بیٹے فرشتے ہیں. یعنی فرشتے خدا نے دنیا کی خلق سے پہلے, دنیا کو خلق کرنے سے پہلے ہی بنا دیے تھے. تو جس خدا پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس نے صرف مجھے اور آپ کو نہیں بنایا, اس نے پودوں کو, پرندوں کو, جانوروں کو نہیں بنایا, بلکہ اس نے ان روحوں کو بھی بنایا ہے جو مقدس مقامات کے اندر رہتی ہیں. اس نے قوتوں کو بھی بنایا ہے جو آسمان پر موجود ہیں, اور اس نے آسمانی لشکر بھی بنائے ہیں. فرشتے جو ہیں وہ یہ نہیں کہ ایک فرشتہ ہے, 2 فرشتے ہیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فرشتے ہیں, اور ان سب کو خداوند نے خاص مقصد اور خاص وقت کے لیے بنایا ہے. نہمیہ کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 6ٹھی آیت جب ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ روحانی مخلوقات کی پرستش لوگ کیا کرتے تھے, اور خدا روحوں سے بھی برتر ہے, خدا سب سے بڑھ کر ہے. اور جب ہم خروج کی کتاب میں 10 احکام کے بارے میں پڑھتے ہیں, پہلا حکم یہ ہے کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ مانا, تو کسی بھی ایسی چیز کی مورت نہ صورت نہ بنانا جو آسمان پر ہے, کہا وہ فرشتہ ہے, آسمانی کوئی بھی چیز ہے. خداوند نے منع کیا ہے کہ اس کی پرستش نہیں کرنی, کیونکہ خداوند خدا ان سب سے برتر ہے, خداوند خدا ان سب سے اوپر ہے, اور خداوند خدا ان سب کو بنانے والا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا روحوں کا خالق ہے, اور جو ہم اس بات میں رہتے ہوئے پہلی بات دیکھیں گے کہ خدا نے روحیں بنائی کیوں ہیں. جی, خدا نے روحیں کیوں بنائی ہیں, اس کو آپ لکھ لیں اپنے پاس. خدا نے روحیں کیوں بنائی, اس کا مقصد کیا ہے؟ خدا نے روحیں کیوں بنائی, یہ ہم روحوں کی بات کر رہے ہیں. وہ روحیں جو فرشتے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں, بری روحوں کی بات نہیں کر رہے. خدا نے فرشتوں کو کیوں بنایا ہے,
آئے ہم ایک حوالہ دیکھیں میرے ساتھ، زبور کی کتاب، اس کا زبور نمبر 103، بڑا خوبصورت زبور ہے، ہم اس کو گاتے بھی ہیں. زبور نمبر 103 اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت. جی زبور نمبر 103 شرون آپ نے پڑھنا ہے اس کو. زبور نمبر 103 اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت. جی خداوند کے کلام میں سے زبور نمبر 103 اس کی 20ویں اور 21ویں آیت. اے خداوند کے فرشتوں اس کو مبارک کہو، تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو. اے خداوند کے لشکروں جب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے خادم ہو اور اس کی مرضی بجا لاتے ہو. آمین. آمین. خداوند کے کلام میں لکھا ہے آئے خداوند کے فرشتوں، یہ آسمانی روحیں ہیں جن کو خدا نے زمین کی خلق سے پہلے ہی بنا دیا تھا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کو مبارک کہو، اس کو مبارک کہو. خداوند کے فرشتوں کا کام یہ ہے، ان آسمانی روح کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کو مبارک کہتی رہتی ہیں. کلام میں لکھا ہے اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے رہو. یعنی جو کچھ خداوند کہتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ اس پر عمل کرو. جو کچھ خداوند کہتا ہے اس کی بات کو مانو. ان روحوں کا کام، فرشتوں کا کام یہ ہے کہ اگر خداوند جبرائیل کو کہتا ہے کہ جا کر کلام سنا تو وہ کلام سناتا ہے. میکائیل کو کہتا ہے کہ تو جا کر میرے لوگوں کی حفاظت کر، ابلیس ان کے خلاف ہو چکا ہے، ان سے جنگ کر، تو وہ مقدس روح جو ہے وہ خدا کے حکم کی پیروی کرتی ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ تم جو زور میں بڑھ کر اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے رہو. روحوں کی خدمت اور روحوں کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کے حکم کو پورا کریں. وہ خدا کے حکم کو کیا کریں جی؟ پورا کریں. اور کلام لکھا ہے تم جو اس کے خادم ہو اس کی مرضی بجا لاتے رہو. خادم کہتے ہیں خدمت کرنے والے. خدا نے ان روحوں کو خدمت گزار روحیں بخشا ہے. کلام لکھا ہے تم جو اس کے خادم ہو اس کی خدمت کرتے رہو. یہ خدا کی خدمت کرتے. دیکھیں کوئی اتنی بڑی شخصیت ہو، ہم خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خدا خود مقدس مریم کے پاس آ کر پیغام دیتا، یہاں خدا خود آ کر لڑے گا. خدا اس خدمت کے لیے روحوں کو چنتا ہے اور مختلف خدمات انہیں بخشتا ہے. خدا نے روحوں کو بنایا اور ان روحوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کریں. دوسری بات جو ہم دیکھیں گے کہ خدا نے روحوں کو کامل قوت اور دنائی سے بھرپور کیا. روحیں کامل دنائی اور حکمت سے بھرپور ہیں. دوسری بات روحیں حکمت اور دانائی سے بھرپور ہیں. یہ روحیں جو خدا نے بنائی ہیں، ایسا نہیں کہ بس یہ روبوٹ ہیں. کوئی یہ سوچے کہ جیسے روبوٹ کے اندر جو کچھ فیڈ کر دیتے ہیں، یہاں پہ کھلونا ہے چابی والا، اس کو ریموٹ کے ساتھ چلانا ہے. یہ بھی ایسی نہیں. خدا نے جتنی بھی روحیں یعنی فرشتے جتنے بھی بنائے ہیں ان کے اندر خدا نے کامل قوت، عقل بھی انہیں دی ہے، دنائی بھی ان کے اندر ہے، اور قوت یعنی طاقت بھی ان کے اندر موجود ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بس خدا نے اگر جبرائیل کو بھیجا ہے تو وہ جو کچھ خدا نے کہا ہے بس وہی کرے گا، اس کے بعد وہ آ کر بیٹھ جائے گا. نہیں، خدا نے ان روحوں کو کامل قوت اور حکمت بھی بخش رکھی ہے کہ انہوں نے کس وقت میں کیا کام کرنا ہے. ان کو یہ بتایا گیا کہ ان کی خدمت کس طرح کی ہے. اور یہ ایسا کیوں ہے؟ خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے. زبور نمبر 103 اور اس کی 20ویں آیت ابھی ہم نے دیکھی ہے کہ خدا ان کے فرشتوں اس کو مبارک ہو، یعنی وہ اپنی مرضی سے مبارک کہتے ہیں. اور آگے لکھا ہے تم جو زور میں بڑھ کر اس کے کلام کی آواز سن کر، یعنی وہ سنتے بھی ہیں اور وہ عمل بھی کرتے ہیں. یعنی ان کے اندر قوت اور دنائی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پائی جاتی ہے. ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیے، حزقیل کی کتاب اور اس کا 28واں باب اور 15ویں آیت. حزقیل کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 15ویں آیت خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. اور کون پڑھے گا جی یہ آیت؟ کائنات آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے پڑھیں. حزقیل 28واں باب اور اس کی 15ویں آیت. جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی. آمین. خدا ان کے کلام میں لکھا تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا جب تک تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی. کامل تھا یعنی اپنی راہ و رسم میں کامل تھا کہ وہ سب چیزوں کو جانتا تھا کہ اس کی خدمت ہے کیا.
یہ نہیں کہ خدا نے کچھ چابی بھر دی ہے کسی انسان کے اندر یا کسی روح کے اندر, کسی فرشتے کے اندر. خدا کوئی اس طرح کا خدا نہیں کہ وہ اپنی مرضی پر ہمیں چلاتا ہے, ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں. آپ غور کریں کہ ابلیس نے خدا کے تخت کے پاس رہتے ہوئے بغاوت کر دی. کیوں بغاوت کر دی؟ کیونکہ خدا نے اس کے اندر ہر ایک چیز رکھی ہوئی تھی, سمجھداری, عقل بھی. کلام لکھا ہے جب ہم حزقیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں خدا کے کلام میں یہ ذکر ملتا ہے, یسایہ کی کتاب میں بھی, کہ اس فرشتے نے یعنی لوسیفر نے کہا کہ میں تجھ سے اونچا تخت بناؤں گا, میں شمالی اطراف میں جبات کے جو پہاڑ ہیں ان پر بیٹھ جاؤں گا. خدا جو روحوں کا خدا ہے, جو روحوں کو خلق کرنے والا ہے, وہ ان کے اندر ساری طاقت, قوت اور دنائی کو رکھتا ہے. آج انسانوں نے بھی کچھ کیا ہے. انسانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے روبوٹ بنائے ہیں. کبھی خدا نے چاہا تو آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو چرچ میں, بائبل اسٹڈی کلاس میں, انسانوں نے روبوٹ بنائے ہیں. اگر آپ اس روبوٹ سے کہیں, ساری چیزیں اس کے اندر لوہے کی لگی ہیں, کمپیوٹر سسٹم ہے سارا اس کے اندر. اور کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پانی لے کر آؤ, انسان نہیں ہے تو وہ ایک مشین ہے, انسانوں کی طرح ان کے ہاتھ بھی, ان کے پیر بھی ہیں, ان کا سر بھی ہے, اینڈ بھی لگائی ہوتی ہے, ان میں آنکھیں بھی ہیں ان کی. تو اگر کوئی انسان اس کو خرید کے کہے کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ, وہ پانی بھی لاتے ہیں, وہ برتن بھی دھو رہے ہیں, وہ گھر کے کام بھی کرتے ہیں. اور لوگ باہر کے ملکوں میں, جاپان میں, لوگوں نے اپنے گھر میں ایسے روبوٹ رکھے ہوئے ہیں, ملازم نہیں رکھے, روبوٹ رکھے ہیں. جو کچھ انہوں نے ان کے اندر فیڈ کیا وہ کریں گے. لیکن خدا نے انسانوں کو یا روحوں کو, فرشتوں کو خدا نے روبوٹ نہیں بنایا. ان کے اندر قوت ہے, دنائی ہے, حکمت ہے. اور جب ہم لوسیفر کے بارے میں خدا ان کے کلام میں جو حوالہ پڑھا گیا, ابلیس کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنی پیدائشی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا. پیدائشی کے روز سے وہ ساری چیزیں خدا نے اس کے اندر رکھی ہوئی تھی کہ وہ کامل ہوگا. یہ نہیں کہ جو کچھ خدا نے کہنا بس قدوس قدوس کہتے رہنا ہے, باقی کوئی چیز نہیں. سب چیزیں خدا نے جس بھی چیز کو بنایا ہے, خدا نے اس کے اندر حکمت اور دنائی کو رکھا ہے. آج اگر کوئی انسان, خدا نے انسانی روح کو بھی بنایا ہے, اگر وہ یہ کہے کہ جی میں نے کلام تو سنا پر میں خدا ان پر ایمان نہیں لے کر آتا, تو کبھی وہ خدا کو جھوٹا نہیں کر سکتا. خدا نے انسان کے اندر حکمت اور دنائی کو رکھا ہوا ہے. اگر وہ آج کلام کو سن کر تبدیل نہیں ہوتا, اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا, تو کل کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آئی. خدا نے اپنی ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اندر, انسانی روح کے اندر بھی رکھی ہوئی ہیں. ایک حوالہ دیکھیں گے, رومیو کا خط اس کا پہلا باب, رومیو کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت. جی, خدا کے کلام میں لکھا کہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے, اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا. ہمارے اندر ہی سب کچھ ہے. اب کلام سن کر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ غلطی ہے, مجھے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, تو خدا نے ہماری روح کے اندر حکمت اور دنائی جو ہے اس کو ڈال دیا ہے. اسی طرح فرشتے بھی ہیں. خداوند جو روحوں کا مالک ہے, اس نے کسی بھی روح کو ایسا نہیں بنایا کہ جو کل کو جا کر خدا کو کہے کہ خداوند میرے پاس تو عقل ہے ہی نہیں تھی, میرے پاس تو دنائی ہے ہی نہیں تھی, میں کیسے سمجھتا. خدا نے جس بھی چیز کو بنایا ہے اسے مکمل طور پر بنایا ہے. جب ہم خداوند کے پاک کلام میں فرشتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ بھی ان روحوں کے بارے میں ہے جو زمین کی خلق سے پہلے, جو زمین کو بنانے سے پہلے روحیں بنائی گئی ہیں, ان کے بارے میں. تو جب ہم فرشتوں کے بارے میں جو حقائق ہیں ان پر غور کرتے ہیں تو لفظ فرشتہ بائبل مقدس میں 66 کتابوں میں سے 34 کتابوں کے اندر پایا جاتا ہے. 66 میں سے جو 34 کتابیں, تقریباً آدھی کتابیں جو ہیں ان میں لفظ فرشتہ میں ملتا ہے, اور یہ 34 کتابوں کے اندر 245 بار استعمال ہوا ہے فرشتہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی کوئی خاص مخلوق ہے, فرشتے خدا کی مخلوق ہیں. بائبل مقدس کی 66 کتابوں میں سے 34 کتابوں میں 275 دفعہ لفظ فرشتہ استعمال ہوا ہے. اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتے مذکر ہیں یا مؤنث ہیں, کیا وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں, کیا وہ شادی کر سکتے ہیں یا نہیں. اس کے لیے ایک حوالہ ہم دیکھیں گے, لوکا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 34ویں آیت سے لے کر اس کی 36ویں آیت کے آخر تک. لوکا کی انجیل, مقدس لوکا کی معرفت کی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل, اس کا 20واں باب اور اس کی 34ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت کے آخر تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. 34ویں آیت.
خداوند کے کلام میں لکھا ہے 34ویں آیت میں، یسوع نے ان سے کہا کہ اس جہان کے فرزندوں میں تو بیاہ شادی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہان کو حاصل کریں، جب مردوں میں سے جی اٹھیں، ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی۔ آسمان پر کوئی شادی نہیں، نہ فرشتوں میں شادیاں ہوتی ہیں، اور جو آج ہمیں حوروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جی وہاں پر اتنی حوریں ملیں گی جو دوسرے مذاہب بتاتے ہیں، ایسا کوئی ذکر بائبل میں نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہمیں غور کرنی ہے، جو اگلی ہماری جمعے کی کلاس ہوگی اس میں ہم لوسیفر کی بغاوت کے بارے میں جب بات کریں گے اور ان فرشتوں کے بارے میں بات کریں گے جو اوپر سے زمین پر پٹک دیے گئے، ان کو زمین پر پھینکا گیا، وہ زمین پر آ کر ایسے کام کر سکتے کیونکہ انہوں نے اپنی اصلی حالت کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے جب انہوں نے اپنی اصلی حالت کو چھوڑ دیا تو خدا نے بھی کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے انہیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا تاکہ وہ نالائق حرکتیں کریں۔ اس کا ذکر ہمیں رومیو کے خط میں ملتا ہے۔ آسمان پر فرشتے مذکر یا مؤنث نہیں ہوتے، اس میں کوئی آدمی یا عورت والا سسٹم نہیں، فرشتہ فرشتہ ہوگا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ آسمان پر بیاہ شادی نہیں ہوتی، وہاں پر ہم سب جو ہیں فرشتوں کی مانند ہوں گے، کہ وہاں پر شادی بیاہ نہیں ہوگا۔ تو خداوند کے کلام کے اندر جب ہم فرشتوں کے بارے میں ذکر پڑھتے ہیں تو فرشتے جو ہیں خدا کی بادشاہی میں غالباً، اگر ہم لوسیفر کے بارے میں بات کریں تو شاید اس کی جو بغاوت ہے اس میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی یا پائی جاتی ہوگی کہ اس نے غالباً، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، بیٹا نیچے بیٹھو، وہ اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، اس کی زندگی اور اس کی اس وقت میں جو خدا ان کے پاس گزار رہا تھا کوئی ایسی بات موجود تھی جو خدا کو پسند نہیں آئی، اس کی بغاوت اور اس کی سرکشی خدا نے اس کو باہر کر دیا۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ مسیح ہوتے ہوئے ہم نے کہ آسمان پر جب ہم نے جانا ہے اس آسمان پر شادی بیاہ نہیں ہوگا، ہم سب وہاں پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اور ہم تھوڑی دیر کے لیے فرشتوں کی جو اقسام ہیں ان پر بھی غور کریں گے کہ کون کون سے فرشتے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہم فرشتہ دیکھیں گے یہ ہے محافظ فرشتہ۔ محافظ فرشتے بھی ہیں، خدا ان کے کلام ان کا ذکر ملتا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ تیسرا جو ہمارا نقطہ ہوگا وہ ہوگا فرشتوں کی اقسام۔ اس کو آپ نے اپنے پاس ہی لکھنا ہے، یہاں پر میں نہیں لکھ سکوں گا اسے، یہاں پر میں اس کی مین ہیڈنگ لکھ دوں گا کہ فرشتوں کی اقسام کیا ہے۔ فرشتوں کی اقسام، سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے محافظ فرشتے۔ اس کا ذکر ہمیں متی کی انجیل 18ویں باب میں ملتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے جب ابلیس نے کام کہا تھا یسوع مسیح کو کہ تو اپنے تن ہیکل کی کنگرے سے کیا کر دے، نیچے گرا دے، تو کلام میں کیا لکھا کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگنے دے، تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ تو یہ محافظ فرشتے ہوتے ہیں، خدا ان کی کلام میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 18واں باب اور 10ویں آیت، جس کسی کو بھی مل جائے برائے مہربانی وہ اونچی آواز سے پڑھ دیں تاکہ دوسرے بھی جو ہیں وہ اگر کسی کو حوالہ نہیں ملا تو وہ بھی اس حوالہ کو، اس آیت کو دیکھ لے۔ متی کی انجیل 18واں باب اور اس کی 10ویں آیت، 18ویں باب کی 10ویں آیت۔ خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو نہ چیز نہ جاننا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں آسمان پر ان کے رشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کے فرشتے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ چھوٹوں میں سے کسی کو بھی کچھ نہ کہنا۔ ان کے محافظ فرشتے ہیں جو آسمانی باپ کا منہ دیکھتے رہتے ہیں، اور اگر آپ چھوٹوں میں سے کسی کو کچھ کہتے ہیں، یعنی خدا کے لوگوں کو، خدا کے خادموں کو، تو کلام میں لکھا ہے کہ ان کے جو محافظ فرشتے ہیں وہ جو خدا باپ کے پاس موجود ہیں، جو ان کا منہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ باپ کو بتا بھی سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حوالہ ہے عبرانیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت۔ محافظ فرشتے 14ویں آیت میں لکھا ہے، کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ خدمت کرنے والے، محافظت کرنے والے فرشتے جو ہیں، خدا نے ان کی ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کی محافظت کریں۔ دوسری طرح کا فرشتہ جو قرآن کے کلام میں ہمیں ذکر ملتا ہے وہ ایک مقرب فرشتہ ہے، جو جنگجو فرشتہ ہے، جو ابلیس کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اس کا ذکر ہمیں یہودا کے خط اور اس کی 9ویں آیت میں ملتا ہے۔ میں آپ کے لیے اس حوالہ کو پڑھ دوں گا، آپ حوالہ جات جو ہیں ان کو لکھ لیں۔ یہودا کا خط اس کی 9ویں آیت، یہودا کے خط کی 9ویں آیت میں لکھا ہے،
لیکن مقرب فرشتے میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت لعن طعن کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرات نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے ملامت کرے۔ ابلیس کے ساتھ اس کی ایک جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ جو ابلیس تھا وہ قوم بنی اسرائیل کے سامنے موسیٰ کی قبر یا اس کی لاش لانا چاہتا تھا تاکہ وہ زندہ خدا کو چھوڑ کر موسیٰ کی پرستش یا اس کی قبر کی پرستش کرنا شروع کر دیں۔ تو مقرب فرشتہ جو میکائیل ہے، انگریزی میں سے مائیکل کہتے ہیں، یہ ابلیس کے ساتھ بحث و تکرار کرتے وقت کلام لکھا ہے کہ اس پر اسے ملامت کرتا ہے، اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور اس کی یہ مقرب فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ابلیس کے ساتھ جنگ کرے۔ اچھا، اگلی جو قسم ہے، تیسری قسم، وہ ہے فرشتے، وہ روحیں جن کو خدا نے بنایا ہے، وہ ہے حکمران یا اختیار والے فرشتے۔ کون سے فرشتے جی؟ حکمران یا اختیار والے فرشتے۔ یہ کون سے فرشتے ہیں؟ ان کا ذکر ہمیں کہاں پر ملتا ہے؟ افسیوں کا خط، اس کا 3 باب اور 10ویں آیت میں، 3 باب کی 10ویں آیت۔ یہ بھی فرشتے ہیں حکمران یا اختیار والے فرشتے۔ افسیوں 3 باب اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے۔ آسمانی مقاموں میں حکمران یا اختیار والی قوتیں جو پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کلیسیا کے وسیلہ سے طرح طرح کی حکمت اور ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے۔ خدا کے پاس خدا نے ایسی روحوں کو بھی بنایا ہے، ایسی روحوں کو بھی خلق کیا ہے جو حکومت کرنے والی یا اختیار والی قوتیں ہیں۔ چوتھی قسم جو ہے جن روحوں کو خدا نے بنایا ہے وہ ہے سرافیم۔ جی سب بولیں کون سی قسم ہے جی؟ سرافیم جو ہیں ان کا ذکر ہمیں یسایہ نبی کے صحیفہ کی 6 باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں ملتا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 6 آیات خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، آپ کے لیے پڑھ دوں گا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 3 آیات آپ کے لیے پڑھوں گا۔ پہلی 3 آیات ہیں جی، 6 باب کی پہلی 3 آیات۔ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا۔ اب غور سے سنیے گا، لکھا ہے، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی، اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک کے 5 بازو تھے، اور ہر ایک دو سے اپنا منہ ڈھانپے تھا۔ 6 بازو تھے اور 2 سے وہ اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور لکھا 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ جو کہنے والے وہ کون ہیں جی؟ سرافیم ہیں۔ وہ کون سے ہیں جی؟ سرافیم۔ یہ پروں والے فرشتے ہوتے ہیں، سارے فرشتوں کے پر نہیں ہوتے۔ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ سارے فرشتے اڑنے والے ہوتے، سب فرشتوں کے پر نہیں ہوتے۔ سرافیم ان میں سے ایسی قسم ہے جن کے پر موجود ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو 5ویں قسم ہے وہ ہے کروبیم۔ کون سی قسم ہے جی؟ کروبیم۔ کروبیم کون ہے؟ جو خدا کے تخت کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو کس کی حفاظت کرتے ہیں جی؟ خدا کے، خدا روحوں کا خالق ہے۔ خدا نے ایسے فرشتوں کو، کروبیم کو بھی بنایا ہے جو خدا کے تخت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک زبور بڑا خوبصورت ہم گاتے ہیں شاید کبھی کبھی، یہوہ راج اب کرتا ہے تو لوگ بنامن ڈر، اور کروبیم تے بیٹھا ہے کمبے زمین تھر تھر۔ کروبیم یہ وہ فرشتے، یہ وہ روحیں ہیں جو خدا کی قدوسیت کی، یعنی اس کے تخت کی حفاظت کرتے ہیں۔ کن سے حفاظت کرتے ہیں؟ ابلیس اور لوسیفر سے، کیونکہ لوسیفر نے کہا تھا کہ میں تجھ سے اونچا تخت بناؤں گا۔ تو یہ کروبیم جو ہیں یہ خدا کے تخت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کا ذکر، کروبیم کا ذکر پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 22ویں سے 24ویں آیت میں ملتا ہے۔ جی ہنا آپ نے اس حوالہ کو پڑھنا ہے، 3 باب اور اس کی پیدائش 3 باب اس کی 22ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک، 3 باب کی آخری آیات ہے۔ جی اونچی آواز میں بیٹھ کے پڑھ دیں۔ اور خدا نے کہا، دیکھو انسان دھیان سے سنیں جی سب۔ دیکھو بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ
वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदा ने उसको मारे अदल से बाहर कर दिया ताकि वो उस ज़मीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनांचा उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदल के मशरिक़ की तरफ क्रूबियों को और चौगिर्द घूमने वाली 16 तलवार को रखा कि वो ज़िंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। ज़िंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। क्रोबीम जो है ये फरिश्तों की किस्म है, एक रूहों की किस्म है जिनको खुदा ने मुकर्रर किया है कि वो हिफाजत करने वाले, खुदा के जो चीज़ें हैं उनकी हिफाजत करने वाले फरिश्ते जो हैं उनको क्रोबीम कहते हैं। कलाम लिखा है खुदा ने जो बाग एदन में जो दरख्त था, जो ज़िंदगी का दरख्त था, उसकी राह की हिफाजत करने के लिए वहाँ पर क्रोबियों को और चुगिद घूमने वाली 16 तलवार को रखा ताकि वो ज़िंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। और इसके बाद जो छठी किस्म हमें मिलती है वो है बरगज़ीदा या चुने हुए फरिश्ते, बरगज़ीदा या चुने हुए फरिश्ते। और तिमोथियस का ख़त, पहला ख़त उसका 5 बाब और 21वीं आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है। पहला तिमोथियस और उसका 5 बाब और 21वीं आयत, तिमोथियस का पहला ख़त उसका 5वां बाब और 21वीं आयत खुदा के कलाम में लिखा है। 5वें बाब की 21वीं आयत में खुदा और मसीह यसू और बरगज़ीदा फरिश्तों को गवाह करके मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि इन बातों पर बिला तासुब अमल करना और कोई काम तरफदारी से ना करना। यहाँ पर हमें बरगज़ीदा और चुने हुए फरिश्तों के बारे में जिक्र मिलता है। 21वीं आयत में लिखा है कि खुदावन और मसीह यसू और बरगज़ीदा फरिश्तों को गवाह करके मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि कोई भी काम तरफदारी से ना करना। ये चुने हुए फरिश्ते जो हैं ये हर वक्त हिफाजत करते और देखते रहते हैं, इंसान को चेक करते रहते हैं। चुने हुए फरिश्तों का काम यह है कि वो इंसान जो खुदा की तरफ आ गया है वो बुरे काम की तरफ ना जाए, ये उनके काम है। अब हम ये नहीं कह सकते कि फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं। मकसद आज की क्लास का ये नहीं कि आपको बताया जाए कि फरिश्ते, ये हिफाजत हमारी खुदा करता है अपने फरिश्तों के ज़रिए से। खुदा हमें संभालता है अपने फरिश्तों के ज़रिए से। खुदा अपनी कदूसियत की हिफाजत करता है अपने फरिश्तों के ज़रिए से। और कलाम में लिखा है कि वो हर वक्त उसके हुज़ूर में कदूस कदूस कदूस, लफ्ज़ कदूस का मतलब है पाक, हॉली। वो खुदा के हुक्म को पूरा करने के लिए हर वक्त उसके सामने खड़े रहते हैं। और आखिर में हम देखेंगे फरिश्तों की खूबियाँ। फरिश्तों की खूबियाँ क्या हैं? अभी हमने एक शाम देखी। अच्छा, इन निशानों का मतलब है कि ऐसे अल्फाज आने हैं, आगे आ जाएंगे खूबियाँ। वाइट बोर्ड हमारा बड़ा छोटा है, बनाने चला तो इसको भी थोड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि लिखते हुए बहुत छोटा लिखना पड़ता है इस पर। जी, फरिश्तों की खूबियाँ। खुदा ने जो रूहें बनाई हैं उनके अंदर खूबियाँ भी हैं। खुदा ने कोई भी चीज़ जो दुनिया में बनाई है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई जिसकी कोई खूबी ना हो। कोई जड़ी बूटी आप देख लें, आपके लिए शायद वो घास होगा, लेकिन अगर किसी हकीम से, किसी अक्लमंद शख्स से पूछ लें तो वो बताएगा कि इसका बड़ा फ़ायदा है। आज से तकरीबन 10 साल 8 साल पहले की बात है। हम छांगा मांगा गए, बहुत बड़ा एक जंगल है, वहाँ पर बहुत सारे दरख्त लगे हैं। कुदरती मसनूई जो है वो जंगल उसको बनाया गया है, कुदरती तौर पर वहाँ पर बहुत सारे पौधे निकले और उसके बाद उन्होंने और पौधे लगाए। तो वहाँ पर जब गए तो पौधे तो थे ही, लेकिन घास भी बहुत सारा था नीचे। तो एक हमारे साथ एक भाई थे, उन्होंने बताया कि जी ये खुशबू करके देखी। उन्होंने कहा जी ये बड़ी कोई ख़ास जड़ी बूटी है। उनके वालिद साहब कोई हकीम थे। उन्होंने कहा कि अगर इसको पीस कर घुटनों के ऊपर लगाया जाए और उसके ऊपर पट्टी बांध दी जाए तो अगर किसी घुटनों में दर्द हो तो वो दूर हो जाता है। तो हमें तो क्योंकि इसके बारे में पता नहीं था, तो बड़ी हैरानगी हुई। मैं उस वक्त सेमिनरी में था, मैं बड़ा इस बात के लिए हैरान हुआ और बाकी इस बात को जाना कि जिस भी चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ भी जो खुदा ने बनाई है उसकी कोई ना कोई खूबी है। हम शायद उसे बेवकूफ़ समझते हो। और इसी तरह खुदा जो रूहों का खालिक है, उसने जब रूहों को बनाया है तो उसने कोई भी रूह जो है ऐसी नहीं बनाई जिसके अंदर खूबियाँ मौजूद ना हों। हम बात कर रहे हैं रूहों की, यानी फरिश्तों की। तो फरिश्ते ज़हीन होते हैं। फरिश्ते क्या होते हैं जी? ज़हीन होते हैं। इसका हवाला खुदा उनके कलाम में से हम देखेंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। पतरस का पहला खत पतरस उसका पहला बाब और 12वीं आयत। पहला पतरस और उसका पहला बाब और 12वीं आयत खुदा उनके कलाम में से देखेंगे। पहले पतरस के अंदर उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। शारून अगर आपको मिल गया तो पढ़ लें।
بعد میں جی پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت. ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے جن کی خبرت تم کو جن کی خبر خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی جنہوں نے روح القدس کے وسیلہ سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں. فرشتے ان باتوں پر غور کرنے اور نظر رکھنے کے مشتاق ہیں. کن باتوں کے؟ جو خوشخبری کی باتیں بتائی گئیں. اس کا مطلب ہے کہ فرشتے سمجھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ان باتوں پر غور کریں، لیکن چونکہ انہیں ان خوشخبری کی باتوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ پہلے ہی خدا کے تخت کے پاس موجود ہیں. تو خدا نے جو فرشتے بنائے ہیں وہ فرشتے ذہین ہیں. خدا کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ انسان اگر اس کو سمجھے کہ وہ بے وقت ہے، ایسا کچھ نہیں. خدا نے جب فرشتے بنائے ہیں تو فرشتے ذہین ہیں. دوسری بات، فرشتے جذبات رکھتے ہیں، ان کے اندر ایموشنز اور ان کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں. لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت. لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور 13ویں آیت خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. لوکا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت. دوسرے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، بڑی مشہور زمانہ آیت ہے، کلام میں لکھا ہے کہ یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی. اب ظاہر کیا ہو رہی ہے؟ پیدا یسوع ہو رہا ہے، پیدا انسانوں کے لیے ہو رہا ہے. کلام میں لکھا ہے عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو. وہ جذبات رکھتے ہیں، وہ بڑے خوش ہیں کہ خدا کے نام کو عالم بالا پر جلال ملے. وہ یسوع مسیح کی بداعت سے خوش ہے. حالانکہ یسوع مسیح ان کے لیے تو نہیں آیا، یسوع مسیح نے ان کے لیے صلیب پر جان نہیں دی، لیکن ان کے اندر فیلنگز ہیں، ان کے اندر جذبات ہیں کہ جب یسوع پیدا ہوتا ہے تو فرشتے بھی کہتے ہیں عالم بالا پر خوشی ہو. سارے فرشتے آسمان پر خوش ہوں اور زمین پر ان آدمی میں جن سے وہ راضی ہے کیا ہو؟ صلح. تیسری بات، فرشتے مرضی رکھتے ہیں. خدا نے جب ان کو بنایا ہے، ان روحوں کو پیدا کیا ہے، تو فرشتے کیا رکھتے ہیں جی؟ مرضی رکھتے ہیں. یہودا کا خط ایک ہی باب ہے، خط ہے پورا، اور اس کی 6 آیت پہ لکھا ہے فرشتوں کی اپنی مرضی بھی ہوتی ہے. کلام میں لکھا ہے اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے. فرشتوں نے اپنی مرضی سے اپنی جگہ کو چھوڑا تھا. خدا نے لوسیفر کو نہیں کہا تھا کہ چلو فارغ ہو جاؤ ختم. اس نے اپنی جگہ کو چھوڑا. اس نے چھوڑ کر کیا کہا تھا؟ جب میں بار بار بتا چکا ہوں، میں کیا کروں گا؟ تجھ سے اونچا تخت بناؤں گا. خدا نے نہیں کہا تھا کہ جا کے تخت بنائیں. خدا نے اس کے سوچ میں، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ڈالی تھی. خدا نے اس کو بھی آزاد مرضی پر پیدا کیا تھا. اور جب خدا نے آزاد مرضی پر پیدا کیا، خدا نے اس کے اندر اپنی مرضی کرنے کی بات اور خصلت جب رکھی تو کلام میں لکھا کہ اس نے اپنی جگہ جو ہے اس کو جب چھوڑ دیا تو خدا نے اس کو دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے. چوتھی بات، فرشتوں کی جو خوبی ہیں کہ فرشتے بڑی قدرت رکھتے ہیں. فرشتے کیا رکھتے ہیں جی؟ بڑی قدرت رکھتے ہیں. قدرت خدا ہی کی ہے، لیکن ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ قدرت بھی رکھتے ہیں. پطرس کا 2 خط یعنی 2 پطرس اس کا 2 باب اور 11ویں آیت. 2 باب کی 11ویں آیت خدا کے کلام میں لکھا ہے، لکھا ہے 2 پطرس 2 باب اور اس کی 11ویں آیت میں، باوجود کے فرشتے جو طاقت اور قدرت میں ان سے بڑے ہیں خداوند کے سامنے ان پر لان تان کے ساتھ نالش نہیں کرتے. فرشتے بڑے ہیں، قدرت اور طاقت بھی رکھتے ہیں خداوند کے سامنے، لیکن خداوند کے سامنے ان پر لان تان نہیں کرتے. کن پر لان تان نہیں کرتے؟ جو ناپاک خواہشوں سے جسم کی پیروی کرتے ہیں. یہ فرشتے جو ہیں ان کے اندر یہ طاقت اور قدرت موجود ہے کہ وہ چاہیں تو وہ لان تان کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے سامنے ہوتے ہوئے وہ ایسا نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا ہم سب سے بڑا ہے. 5ویں بات جو ہم دیکھیں گے کہ فرشتے لا تعداد ہیں. فرشتوں کی خوبیاں ایک سامنے میں دیکھیے. آخری چیز ہم دیکھیں گے فرشتے لا تعداد ہیں. اکثر سمجھا جاتا ہے کہ شاید فرشتے تھوڑے ہیں، لیکن فرشتوں کو گنا نہیں جا سکتا. فرشتے لا تعداد ہیں.
جی فرشتے لاتعداد ہیں. اور کہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے؟ ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیے گا، مکاشفہ کی کتاب 5واں باب اور 11ویں آیت. مکاشفہ 5 باب اور 11ویں آیت پہ لکھا ہے جی مکاشفہ کی کتاب 5ویں باب کی 11ویں آیت خدا کے کلام لکھا ہے، جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا. فرشتے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. خدا نے ایک روح نہیں پیدا کی کہ بس کوئی جبرائیل میکائیل لوسیفر بنایا ہے، کوئی عزازیل بنایا، نہیں، خدا نے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں فرشتوں کو پیدا کی ہے. لیکن خدا ان کو پیدا کرنے کے بعد پھر انسان ہی کو بنا رہا تھا. کیوں انسان کو خدا نے بنایا؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ اس سے محبت کر سکے. فرشتے خدا سے محبت کس طرح کرتے ہیں؟ وہ اس کے حکم کو پورا کرتے ہیں. حکم کو پورا کرنے کے لیے پہلے فرشتے موجود تھے، لیکن خدا نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ کوئی اس سے محبت کرے، کوئی اس سے بات چیت کرے. اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں آدم اور حوا سے کیا کرتا تھا؟ ملنے کے لیے آیا کرتا تھا. مکاشفہ کی کتاب 5ویں باب کی 11ویں آیت میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد فرشتوں کی جو ہے وہ لکھی ہے. اور اسی طرح عبرانیوں کا خط اس کا 12واں باب اور 22ویں آیت، جی عبرانیوں کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے فرشتوں کی تعداد کے بارے میں. 22ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں کی بات کی گئی ہے. اور یہ ایک تھوڑا سا ہی اندازہ ہے جو لاکھوں کی ہے، کروڑوں کی تعداد میں فرشتے موجود ہیں. ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں یہ ذکر ملتا ہے. ابتدا میں تمام فرشتے آسمان پر خدا کے ساتھ سکونت کرتے تھے. ابتدا میں تمام فرشتے خدا کے ساتھ آسمان پر کہاں پر سکونت کرتے تھے؟ جی سب بولیں کہاں پر سکونت کرتے تھے؟ جی آسمان پر. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آسمان یا خدا کی حضوری کہاں ہیں. آسمان میں خدا کی حضوری ہے یا کہاں پر خدا کی حضوری تھی؟ کیونکہ آسمان اور زمین کو اس وقت خدا نے بنایا نہیں تھا، کیونکہ ابتدا میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب پہلے باب کی پہلی آیت میں، ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اور ہمیں یہ پتہ نہیں کہ خدا کی حضوری کہاں پر تھی، لیکن جہاں پر بھی تھی تمام فرشتے، لوسیفر بھی اور اس کے ساتھ جو اس کا گروہ اور اس کی تعداد تھی، وہ بھی وہاں پر بیٹھ کر سکونت خدا کے ساتھ کرتے تھے. اور بلا شبہ آج ہر وقت اور ہر جگہ پر خدا موجود ہے، تو بھی آسمان ہی خدا کا گھر ہے. خدا کا گھر کون سا ہے؟ جی آسمان ہی خدا کا گھر ہے. لیکن جہاں کہیں پر بھی ہم اب خدا کو یاد کرتے ہیں مسیح یسوع کے وسیلہ سے جو ہم پر فضل ہوا ہے، خدا ہمارے درمیان میں موجود ہوتا ہے. زبور کی کتاب زبور نمبر 11 اور اس کی 4تھی آیت دیکھیں گے. زبور نمبر 4 اور اس کی 11ویں آیت، زبور نمبر 11 اس کی 4تھی آیت، 11 زبور اور 4تھی آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے، خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، خداوند کا تخت آسمان پر ہے، اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہیں. خداوند کا تخت کہاں پر ہے؟ جی آسمان پر. سبوں نے کہاں پر ہے؟ جی آسمان پر. ہم گاتے ہیں یہوہ تو ہے تخت نشین، بڑا خوبصورت گیت ہے. آج جب ہم خداوند کی یاد کرتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، وہ ہمارے درمیان میں آ جاتا ہے. حالانکہ اس کا تخت آسمان پر ہے اور وہ آسمانوں میں بھی سما نہیں سکتا، کیونکہ وہ لامحدود ہے اور ایک محدود انسان کبھی بھی اس کو سمجھ نہیں سکتا. کبھی بھی جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں کوئی آپ سے پوچھتا ہے اس سے پہلے کہ خداوند دنیا کو بناتا یا انسان کو بناتا، خدا نے اس سے پہلے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روحیں جو ہیں ان کو بنایا. اور ہم نے دیکھا کہ وہ کون کون سے ہیں. وہ مقرب فرشتے ہیں، وہ فرشتے ہیں جن کو محافظ فرشتے کہتے ہیں. یہ وہ فرشتے ہیں جو حکمران ہیں یا اختیار رکھتے ہیں. یہ وہ فرشتے ہیں جو سرافیم ہیں. یہ وہ فرشتے ہیں جو کروبیم ہیں. یہ وہ فرشتے ہیں جو برگزیدہ یا چنے ہوئے ہیں جو خاص کاموں کو سر انجام دیتے ہیں. ان تمام روحوں کو خدا نے بنایا. اور خدا نے کسی بھی روح کو جب بنایا ہے تو اس کے اندر خدا نے اچھی خوبیاں بھی رکھی ہیں. آج ہم انسان ہوتے ہوئے گھر پر
بہنیں بیٹھی ہیں کھانا بنائیں تو ہر اچھا مسالہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر چکن بنانا ہے تو اس میں ٹماٹر بھی ڈالتے ہیں, ہر طرح کا مسالہ. اگر میرے خیال سے اگر پیاز کو آپ اس کے اندر چکن ڈال دیں, نمک مرچ ڈال دیں, چکن پھر بھی بن جائے گا. لیکن سارے مسالہ جات سب چیزوں کو اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ خوبصورت چیز نظر آئے. کیونکہ انسان بھی خدا ہی نے انسان کو بنایا. انسان اگر کوئی چیز بنا کے اس کے اندر اچھی اچھی چیزیں اور خوبیاں رکھتا ہے تو خدا کیوں نہیں رکھتا. آج مجھے اور آپ کو بھی خدا نے بنایا ہے, ہمارے اندر ہر ایک خوبی ہے, ہمارے اندر عقل, شعور, خدا نے فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت دی ہے. اگر ہم کلام کو سن کر خدا سے دور جاتے ہیں تو اس بات کی ہمیں خدا کو جواب دینا پڑے گا. لیکن اگر ہم کلام کو سن کر خدا کے پاس آتے ہیں تو خدا ہمیں کلام کے وسیلہ سے برکت دے گا.